کسی شہر میں ایک لکڑہارا رہتا تھا اور وہ جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچ کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا گزارا کرتا تھا۔ غربت سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا روزی کی تلاش میں دوسرے شہر گیا، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے۔ 12 سال کے عرصہ میں نہ تو اس نے بال بچوں کو دیکھا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصہ تک خبر نہ لی تو اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے، تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جھاڑو دینے کی نوکری کر لی اور اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک دن لکڑہارے کی بیوی نے خواب دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں۔ اچانک مولا کائنات مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ صحن خانہ وزیر میں تشریف لائے ہیں۔ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ اصحاب نے عرض کیا یا مولا آج 22 رجب المرجب کی شب ہے۔ تب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو، کسی ایسی سخت حاجت نے پریشان کر رکھا ہو، تو 1.25 سیر میدا کی پوڑیاں پکا کر کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب المرجب وقت صبح نماز کے بعد ہماری نظر دلوا کر حق سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے اور ہمارے واسطے سے حاجت طلب کرے۔ خواب میں لکڑہارے نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت بصدقے دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب المرجب کو وقت صبح نماز سے فارغ ہو کر اس نظر کو حکم جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہارے کے شوہر کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب کو بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے جو کلہاڑی کو نکالا تو دفینے کا شبہ ہوا۔ اس نے زمین کو کھودا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو پوشیدہ ہی رکھا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا، سامان سفر تیار کرنے لگا اور سارے خزانے کو نکال کر بڑے کروفر سے عازم وطن ہوا۔ اپنے رہنے کے لیے عالی شان مکان بنوایا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہارے نے اپنے خاوند سے بیان کیا کہ جب اس نے مہینہ کی تاریخ اور وقت بتایا تو وہی وقت اور وہی دن تھا جب لکڑہارے کو خزانہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی بیوی بالا خانہ پر کھڑی ہوا لے رہی تھی۔ اس وقت ایک عالی شان اس کو مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کنیزوں نے بتایا اس لکڑہارے کا مکان ہے جس کی بیوی یہاں پر جھاڑو دیا کرتی تھی۔ یہ سن کر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلایا اور حالات دریافت کیے۔ اس نے تمام حالات بیان کیے، لیکن وزیر اعظم کی بیگم کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا اس کے خاوند نے کوئی چوری کی ہے جس کی بدولت مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کا یہ خیال دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی کہ اس نے گبن کیا ہے، حضور علی جناب اسے طلب فرمائیں۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم صحیح حساب نہ دے سکا، چنانچہ بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ تربوز کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے اس کا تربوز خرید کر رومال میں باندھ لیا اور کہا کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔
اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عذاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات کو واپس نہ آیا تو بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور ابھی تک شہزادہ واپس نہیں آیا۔ بادشاہ نے عرض کیا مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دیا اور سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے تربوز نہ کھائے تھے بلکہ اسی طرح رومال بندھا ہوا تھا، اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں سے خون چھلک رہا ہے اور رومال کھول کر دیکھا گیا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید میں رکھو، صبح کو اسے قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ بات ابھی تک معلوم نہ ہو سکی، ہم پر ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی، کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ بیان کیا اور کہا مجھے اس نظر کا اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی، تو نے امام جعفر صادق کے حکم کو جھٹلایا، توبہ کر، امام کا فرمان درست ہے۔ الغرض دونوں رات بڑی گریہ وزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، صدقے دل سے اس نیاز کی نیت بھی کی۔ خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم پوشی کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا اے نور چشم تم اتنے عرصہ تک کہاں رہے؟ عرض کیا حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور اس رومال کو بھی دریافت کیا جس میں بجائے تربوز کے شہزادے کا سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ تربوز ہے۔ بادشاہ سخت حیران ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا وہ بادشاہ سے بیان کر دیا۔ یہ سن کر لکڑہارا اور لکڑہاری کو طلب کیا گیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام واقعہ بیان کر دیا جس کو سن کر بادشاہ بھی بصدقے دل ایمان لے آیا۔ وزیر اعظم کو پھر اپنے عہدہ پر فائز کر دیا گیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا گیا۔